أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں سے کہہ دو کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کے شروع میں طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو، اور خدا سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرو۔ نہ تو تم ہی ان کو ایام عدت میں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود ہی نکلیں، ہاں اگر وہ صریح بے حیائی کریں تو نکال دینا چاہیے، اور یہ خدا کی حدیں ہیں، جو خدا کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ اے طلاق دینے والے، تجھے کیا معلوم، شاید خدا اس کے بعد کوئی رجعت کی سبیل پیدا کر دے۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوہن من بیوتہن ولا تخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ وتلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذالک امرا۔ اولاً تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرافت و کرامت کے طور پر خطاب کیا گیا، پھر طبعاً آپ کی امت سے خطاب کیا گیا اور طلاق کے مسئلہ کو سمجھایا گیا۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دی، وہ اپنے میکے آ گئیں۔ اس پر یہ آیت اتری اور آپ سے فرمایا گیا کہ ان سے رجوع کر لو، وہ بہت زیادہ روزہ رکھنے والی اور بہت زیادہ نماز پڑھنے والی ہے، اور وہ یہاں بھی آپ کی بیوی ہے اور جنت میں بھی آپ کی ازواج میں داخل ہیں۔ یہی روایت مرسلاً ابن جریر میں بھی ہے اور سندوں سے بھی آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دی، پھر رجوع کر لیا۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی صاحبہ کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی صاحبہ کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی۔ حضرت عمر نے یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا۔ آپ ناراض ہوئے اور فرمایا اسے چاہیے کہ رجوع کر لے، پھر حیض سے پاک ہونے تک روکے رکھے، پھر دوسرا حیض آئے
اور اس سے نہا لیں، پھر اگر جی چاہے طلاق دیں، یعنی اس پاکیزگی کی حالت میں بات چیت کرنے سے پہلے یہی وہ عدت ہے جس کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے۔ یہ حدیث اور بھی بہت سی کتابوں میں بہت ہی سندوں کے ساتھ مذکور ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ایمن نے جو عزاہ کے مولا ہیں، حضرت ابو زبیر کے سنتے ہوئے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جس نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی؟ تو آپ نے فرمایا، سنو، ابن عمر نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں طلاق دی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے لوٹا لے۔ چنانچہ ابن عمر نے رجوع کر لیا اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اس سے پہلے پاک ہو جانے کے بعد اسے اختیار ہے، خواہ طلاق دے خواہ بسا لے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی۔ مسلم دوسری روایت میں، یعنی طہر کی حالت میں جماع سے پہلے بہت سے بزرگوں نے یہی فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، یعنی حیض میں طلاق نہ دو، نہ اس طہر میں طلاق دو جس میں جماع ہو چکا ہو، بلکہ اس وقت تک چھوڑ دے جب حیض آ جائے، پھر اس سے نہا لے، تب ایک طلاق دے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں، عدت سے مراد طہر ہے، قرا سے مراد حیض ہے، یا حمل کی حالت میں جب حمل ظاہر ہو۔ جس طہر میں مجامعت کر چکا ہے اس میں طلاق نہ دے، نہ معلوم حاملہ ہے یا نہیں۔ یہیں سے باسمجھ علماء نے احکام طلاق دیے ہیں، اور طلاق کی دو قسمیں ہیں، طلاق سنت اور طلاق بدعت۔ طلاق سنت تو یہ ہے کہ طہر کی یعنی پاکیزگی کی حالت میں جماع کرنے سے پہلے طلاق دے دے، یا حالت حمل میں طلاق دے۔ اور بدعی طلاق یہ ہے کہ حالت حیض میں طلاق دے یا طہر میں دے، لیکن مجامعت کر چکا ہو اور معلوم نہ ہو کہ حمل ہے یا نہیں۔ طلاق کی تیسری قسم بھی ہے جو نہ طلاق سنت ہے نہ طلاق بدعت، اور وہ نابالغہ کی طلاق ہے، اور اس عورت کی جسے حیض کے آنے سے نا امیدی ہو چکی ہو، اور اس عورت کی جس سے دخول نہ ہوا۔ ان سب کے احکام اور تفصیلی بحث کی جگہ کتب فروغ ہیں، نہ کہ تفسیر۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ پھر فرمان ہے، عدت کی حفاظت کرو، اس کی ابتدا انتہا کی دیکھ بھال رکھو، ایسا نہ ہو کہ عدت کی لمبائی عورت کو دوسرا خاوند کرنے سے روک دے،
اور اس بارے میں اپنے معبود حقیقی پروردگار عالم سے ڈرتے رہو۔ عدت کے زمانہ میں مطلقہ عورت کی رہائش کا مکان خاوند کے ذمہ ہے، وہ اسے نکال نہ دے اور نہ خود اسے نکلنا جائز ہے، کیونکہ وہ اپنے خاوند کے حق میں رکی ہوئی ہے۔ زنا کو بھی شامل ہے اور اسے بھی کہ عورت اپنے خاوند کو تنگ کرے، اس کا خلاف کرے اور ایذا پہنچائے یا بد زبانیوں کج خلقی شروع کر دے اور اپنے کاموں سے اور اپنی زبان سے سسرال والوں کو تکلیف پہنچائے، تو ان صورتوں میں بے شک خاوند کو جائز ہے کہ اسے اپنے گھر سے نکال باہر کرے۔ یہ اللہ تعالی کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اس کی شریعت اور اس کے بتائے ہوئے احکام ہیں۔ جو شخص ان پر عمل نہ کرے، انہیں بے حرمتی کے ساتھ توڑ دے، ان سے آگے بڑھ جائے، وہ اپنا ہی برا کرنے والا اور اپنی جان پر ظلم ڈھانے والا ہے۔ شاید کہ اللہ کو نئی بات پیدا کر دے، اللہ کے ارادوں کو اور ہونے والی باتوں کو کوئی نہیں جان سکتا۔ عدت کا زمانہ مطلقہ عورت کو خاوند کے گھر گزارنے کا حکم دینا اس مصلحت سے ہے کہ ممکن ہے اس مدت میں اس کے خاوند کے خیالات بدل جائیں، طلاق دینے پر نادم ہو، دل میں لوٹا لینے کا خیال پیدا ہو جائے اور پھر رجوع کر کے دونوں میاں بیوی امن و امان سے گزارا کرنے لگیں۔ نیا کام پیدا کرنے سے مراد بھی رجعت ہے۔ اسی بنا پر بعض سلف اور ان کے تابعین مثلاً حضرت امام احمد بن حنبل وغیرہ کا مذہب ہے کہ مطبوطہ یعنی وہ عورت جس کی طلاق کے بعد خاوند کو رجعت کا حق باقی نہ رہا ہو، اس کے لیے عدت گزارنے کے زمانے تک مکان کا دینا خاوند کے ذمہ نہیں۔ اسی طرح جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اسے بھی رہائشی مکان عدت تک کے لیے دینا اس کے وارثوں پر نہیں۔ ان کی اعتمادی دلیل حضرت فاطمہ بنت قیس فہریہ والی حدیث ہے کہ جب ان کے خاوند حضرت ابو عمر بن حفص نے ان کو تیسری آخری طلاق دی اور وہ اس وقت یہاں موجود نہ تھے بلکہ یمن میں تھے اور ویسے طلاق دی تھی، تو ان کے وکیل نے ان کے پاس تھوڑے سے جو بھیج دیے تھے کہ یہ تمہاری خوراک ہے۔ یہ بہت ناراض ہوئیں۔ اس نے کہا بگڑتی کیوں ہو؟ تمہارا نفقہ کھانا پینا ہمارے ذمہ نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تیرا نفقہ اس پر نہیں۔ مسلم میں ہے نہ تیرے رہنے سہنے کا گھر، اور ان سے فرمایا کہ تم شریک کے گھر اپنی عدت گزارو۔ پھر فرمایا وہاں تو میرے اکثر صحابہ جایا آیا کرتے ہیں، تم عبداللہ بن مکتوم کے ہاں اپنی عدت کا زمانہ گزارو۔
وہ ایک نابینا آدمی ہے، تم وہاں آرام سے اپنے کپڑے بھی رکھ سکتی ہو۔ مسند احمد میں ہے کہ ان کے خاوند کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی جہاد پر بھیجا تھا، انہوں نے وہیں سے انہیں طلاق بھیج دی۔ ان کے بھائی نے ان سے کہا کہ ہمارے گھر سے چلی جاؤ، انہوں نے کہا نہیں، جب تک عدت ختم نہ ہو جائے میرا کھانا پینا اور رہنا سہنا میرے خاوند کے ذمہ ہے۔ اس نے انکار کیا۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ معاملہ پہنچا۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ یہ آخری تیسری طلاق ہے، تب آپ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا نان نفقہ گھر بار خاوند کے ذمہ اس صورت میں ہے کہ اسے حق رجعت حاصل ہو، جب یہ نہیں تو وہ بھی نہیں، تم یہاں سے چلی جاؤ اور فلاں عورت کے گھر اپنی عدت گزارو۔ پھر فرمایا وہاں تو صحابہ کی آمد و رفت ہے، تم ابن ام مکتوم کے گھر عدت کا زمانہ گزارو، وہ نابینا ہے، تمہیں دیکھ نہیں سکتے۔ طبرانی میں ہے یہ حضرت فاطمہ بنت قیس ضحاک بن قیس قرشی کی بہن تھیں، ان کے خاوند مخزومی قبیلہ کے تھے۔ طلاق کی خبر کے بعد ان کے نفقہ طلب کرنے پر ان کے خاوند کے اولیاء نے کہا نہ تو تمہارے میاں نے کچھ بھیجا ہے نہ ہمیں دینے کو کہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں یہ بھی مروی ہے کہ جب عورت کو وہ طلاق مل جائے جس کے بعد وہ اپنے اگلے خاوند پر حرام ہو جاتی ہے، جب تک دوسرے سے نکاح اور پھر طلاق نہ ہو جائے تو اس صورت میں عدت کا نان نفقہ اور رہنے کا مکان اس کے خاوند کے ذمہ نہیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جب وہ اپنی میعاد یعنی انقضاء عدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو اچھی طرح سے زوجیت میں رہنے دو یا اچھی طرح سے علیحدہ کر دو، اور اپنے میں سے 2 منصف مردوں کو گواہ کر لو، اور گواہو خدا کے لیے درست گواہی دینا۔ ان باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور جو کوئی خدا سے ڈرے گا وہ اس کے لیے رنج و محن سے مخلصی کی صورت پیدا کر دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو، اور جو خدا پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کو کفایت کرے گا۔ خدا اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے، خدا نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ عائلی قانون ارشاد ہوتا ہے کہ عدت والی عورتوں کی عدت جب پوری ہونے کے قریب پہنچ جائے تو ان کے خاوندوں کو چاہیے کہ دو باتوں میں سے ایک کر لیں، یا تو انہیں بھلائی اور سلوک کے ساتھ اپنے ہی نکاح میں روک رکھیں، یعنی طلاق جو دی تھی اس سے رجوع کر کے باقاعدہ اس کے ساتھ بود و باش رکھیں، یا انہیں طلاق دے دیں، لیکن برا بھلا کہے بغیر، گالی گلوچ دیے بغیر، سرزنش اور ڈانٹ ڈپٹ بغیر، بھلائی، اچھائی اور خوبصورتی کے ساتھ۔ یہ یاد رہے کہ رجعت کا اختیار اس وقت ہے جب ایک طلاق ہوئی ہو یا دو ہوئی ہوں۔ پھر فرمایا ہے اگر رجعت کا ارادہ ہو تو رجعت کرو، یعنی لوٹا لو، تو اس پر دو عادل مسلمان گواہ رکھ لو۔ ابو داود اور ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت عمران بن حسیس رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، پھر اس سے رجوع کرتا ہے، نہ طلاق پر گواہ رکھتا ہے نہ رجعت پر، تو آپ نے فرمایا اس نے خلاف سنت طلاق دی اور خلاف سنت رجوع کیا۔ طلاق پر بھی گواہ رکھنا چاہیے اور رجعت پر بھی۔ اب دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ حضرت عطا رحمت اللہ فرماتے ہیں نکاح رجعت بغیر دو عادل گواہوں کے جائز نہیں، جیسے فرمان اللہ ہے، ہاں مجبوری ہو تو اور بات ہے۔ پھر فرماتا ہے گواہ مقرر کرنے اور سچی شہادت دینے کا حکم انہیں ہو رہا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، اللہ کی شریعت کے پابند اور عذاب آخرت سے ڈرنے والے ہوں۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں رجعت پر گواہ رکھنا واجب ہے، گو آپ سے ایک دوسرا قول بھی مروی ہے۔ اسی طرح نکاح پر گواہ رکھنا بھی آپ واجب بتاتے ہیں۔ ایک اور جماعت کا بھی یہی قول ہے۔ اس مسئلہ کو ماننے والے علماء کرام کی جماعت یہ بھی کہتی ہے کہ رجعت زبانی کہے بغیر ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ گواہ رکھنا ضروری ہے، اور جب تک زبان سے نہ کہے گواہ کیسے مقرر کیے جائیں گے۔ پھر فرماتا ہے کہ جو شخص احکام اللہ بجا لائے، اس کی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرے، اللہ تعالی اس کے لیے مخلصی پیدا کر دیتا ہے۔ ایک اور جگہ ہے اس طرح رزق پہنچ جاتا ہے کہ اس کے خواب و خیال میں بھی نہ ہو۔ مسند احمد میں ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس آیت کی تلاوت کی۔ پھر فرمایا، اے ابو ذر، اگر تمام لوگ صرف اسے ہی لے لیں تو کافی ہے۔ پھر آپ نے بار بار اس کی تلاوت شروع کی یہاں تک کہ مجھے اونگ آنے لگی۔ پھر آپ نے فرمایا، ابو ذر، تم کیا کرو گے جب تمہیں مدینہ سے نکال دیا جائے گا؟ جواب دیا کہ میں اور کشادگی اور رحمت کی طرف چلا جاؤں گا، یعنی مکہ شریف کو وہیں کا کبوتر بن کر رہ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، پھر کیا کرو گے جب تمہیں وہاں سے بھی نکالا جائے؟ میں نے کہا، شام کی پاک زمین میں چلا جاؤں گا۔ فرمایا، جب شام سے نکالا جائے گا تو کیا کرے گا؟ میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، پھر تو اپنی تلوار اپنے کندھے پر رکھ کر مقابلہ پر اتر آؤں گا۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تجھے اس سے بہتر ترکیب بتاؤں؟ میں نے کہا، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور ارشاد ہو۔ فرمایا، سنتا رہ اور مانتا رہ، اگرچہ حبشی غلام ہو۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں بہت ہی جامع آیت ہے اور سب سے زیادہ کشادگی کا وعدہ اس آیت میں ہے۔ مسند احمد میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص بکثرت استغفار کرتا رہے، اللہ تعالی اسے ہر غم سے نجات اور ہر تنگی سے فراخی دے گا اور ایسی جگہ سے رزق پہنچائے گا جہاں کا اسے خیال و گمان تک نہ ہو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، اسے اللہ تعالی دنیا اور آخرت کے ہر کرب و بے چینی سے نجات دے گا۔ ربیع فرماتے ہیں، لوگوں پر کام بھاری ہو اس پر آسان ہو جائے گا۔ حضرت اکریمہ فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو اللہ کے حکم کے مطابق طلاق دے گا، اللہ اسے نکاسی اور نجات دے گا۔ ابن مسعود وغیرہ سے مروی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ اگر چاہے دے، اگر نہ چاہے نہ دے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں، تمام امور کے شبہ سے اور موت کی تکلیف سے بچا لے گا اور روزی ایسی جگہ سے دے گا جہاں کا گمان بھی نہ ہو۔ حضرت سدی فرماتے ہیں، یہاں اللہ سے ڈرنے کے یہ معنی ہیں کہ سنت کے مطابق طلاق دے اور سنت کے مطابق رجوع کرے۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت عوف بن مالک اطجعی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے کو کفار گرفتار کر کے لے گئے اور انہیں جیل خانہ میں ڈال دیا۔ ان کے والد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اکثر آتے اور اپنے بیٹے کی حالت اور حاجت، مصیبت اور تکلیف بیان کرتے رہتے۔ آپ انہیں صبر کرنے کی تلقین کرتے اور فرماتے،
عن قریب اللہ تعالی ان کے چھٹکارے کی سبیل بنا دے گا۔ تھوڑے دن گزرے ہوں گے کہ ان کے بیٹے دشمنوں میں سے نکل بھاگے، راستہ ہمیں دشمنوں کی بکریوں کا ریوڑ مل گیا جسے اپنے ساتھ ہنکا لائے اور بکریاں لیے ہوئے اپنے والد کی خدمت میں جا پہنچے۔ بس یہ آیت اتری کہ متقی بندوں کو اللہ نجات دے دیتا ہے اور اس کا گمان بھی نہ ہو، وہاں سے اسے روزی پہنچاتا ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہ کی وجہ سے انسان اپنی روزی سے محروم ہو جاتا ہے، تقدیر کو لوٹانے والی چیز صرف دعا ہے، عمر میں زیادتی کرنے والی چیز صرف نیکی اور خوش سلوکی ہے۔ سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ حضرت مالک بن اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ کے لڑکے حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب کافروں کی قید میں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے کہلوا دو کہ بکثرت پڑھتا رہے۔ ایک دن اچانک بیٹھے بیٹھے ان کی قید کھل گئی اور یہ وہاں سے نکل بھاگے اور ان لوگوں کی ایک اونٹنی ہاتھ لگ گئی جس پر سوار ہو لیے۔ راستے میں ان کے اونٹوں کے ریوڑ ملے، انہیں بھی اپنے ساتھ ہنکا لائے۔ وہ لوگ پیچھے دوڑے لیکن یہ کسی کے ہاتھ نہ لگے، سیدھے اپنے گھر آئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی۔ باپ نے آواز سن کر فرمایا، اللہ کی قسم یہ تو عوف ہے۔ ماں نے کہا، ہائے وہ کہاں؟ وہ تو قید و بند کی مصیبتیں جھیل رہا ہوگا۔ اب دونوں ماں باپ اور خادم دروازے کی طرف دوڑے۔ دروازہ کھولا تو ان کے لڑکے حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور تمام انگنائی اونٹوں سے بھری پڑی ہے۔ پوچھا کہ یہ اونٹ کیسے ہیں؟ انہوں نے واقعہ بیان فرمایا۔ کہا، اچھا ٹھہرو، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی بابت مسئلہ دریافت کر آؤں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ سب تمہارا مال ہے، جو چاہو کرو۔ اور یہ آیت اتری کہ اللہ سے ڈرنے والوں کی مشکل اللہ آسان کرتا ہے اور بے گمان روزی پہنچاتا ہے۔ ابن ابی حاتم کی حدیث میں ہے، جو شخص ہر طرف سے کھنچ کر اللہ کا ہو جائے، اللہ اس کی ہر مشکل میں اسے کفایت کرتا ہے اور بے گمان روزیاں دیتا ہے، اور جو اللہ سے ہٹ کر دنیا ہی کا ہو جائے، اللہ بھی اسے اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، جو آپ نے فرمایا، بچے میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، سنو، تم اللہ کو یاد رکھو، وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو تو اللہ کو اپنے پاس بلکہ اپنے سامنے پاؤ گے۔
جب کچھ مانگنا ہو اللہ ہی سے مانگو، جب مدد طلب کرنی ہو اسی سے مدد چاہو، تمام امت مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے اور اللہ کو منظور نہ ہو تو ذرا سا بھی نفع نہیں پہنچا سکتی، اور اسی طرح سارے کے سارے جمع ہو کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو بھی نہیں پہنچا سکتے اگر تقدیر میں نہ لکھا ہو۔ قلمیں اٹھ چکیں اور صحیفے خشک ہو گئے۔ ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے۔ امام ترمذی رحمت اللہ اسے حسن صحیح کہتے ہیں۔ مسند احمد کی اور حدیث میں ہے، جسے کوئی حاجت ہو اور وہ لوگوں کی طرف لے جائے تو بہت ممکن ہے کہ وہ سختی میں پڑ جائے اور کام مشکل ہو جائے، اور جو اپنی حاجت اللہ کی طرف لے جائے اللہ تعالی ضرور اس کی مراد پوری کرتا ہے، یا تو جلدی اسی دنیا میں ہی یا دیر کے ساتھ موت کے بعد۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے قضاء اور احکام جس طرح اور جیسے چاہے اپنی مخلوق میں پورے کرنے والا اور اچھی طرح جاری کرنے والا ہے۔ ہر چیز کا اس نے اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، جیسے اور جگہ ہے ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے۔ اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا۔ اور تمہاری مطلقہ عورتیں جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں، اگر تم کو ان کی عدت کے بارے میں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور جن کو ابھی حیض نہیں آنے لگا ان کی عدت بھی یہی ہے، اور حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل یعنی بچہ جننے تک ہے، اور جو خدا سے ڈرے گا خدا اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا۔ ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا۔ یہ خدا کے حکم ہیں جو خدا نے تم پر نازل کیے ہیں، اور جو خدا سے ڈرے گا وہ اس سے اس کے گناہ دور کر دے گا اور اسے اجر عظیم بخشے گا۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ مسائل عدت۔ جن بڑھیا عورتوں کی اپنی بڑی عمر کی وجہ سے ایام بند ہو گئے ہوں، یہاں ان کی عدت بتائی جاتی ہے کہ 3 مہینے کی عدت گزاریں، جیسے کہ ایام والی عورتوں کی عدت 3 حیض ہے۔ ملاحظہ ہو سورۃ بقرہ کی آیت۔ اسی طرح وہ لڑکیاں جو اس عمر کو نہیں پہنچیں کہ انہیں حیض آئے، ان کی عدت بھی یہی 3 مہینے رکھی۔ اگر تمہیں شک ہو، اس کی تفسیر میں 2 قول ہیں۔
ایک تو یہ کہ خون دیکھ لیں اور تمہیں شبہ گزرے کہ آیا حیض کا خون ہے یا استحاضہ کی بیماری کا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان کی عدت کے حکم میں تمہیں شک باقی رہ جائے اور تم اسے نہ پہچان سکو تو 3 مہینے یاد رکھ لو۔ یہ دوسرا قول ہی زیادہ ظاہر ہے۔ اس کی دلیل یہ روایت بھی ہے کہ حضرت ابی بن کعب نے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت سی عورتوں کی عدت ابھی بیان نہیں ہوئی، کم سن لڑکیاں، بوڑھی بڑی عورتیں اور حمل والی عورتیں۔ اس کے جواب میں یہ آیت اتری۔ پھر حاملہ کی عدت بیان فرمائی کہ وضع حمل اس کی عدت ہے، گو طلاق یا خاوند کی موت کے ذرا سی دیر بعد ہی ہو جائے، جیسے کہ اس آیت کریمہ کے الفاظ ہیں اور احادیث نبویہ سے ثابت ہے، اور جمہور علماء سلف و خلف کا قول ہے۔ ہاں، حضرت علی اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ سورۃ بقرہ کی آیت اور اس آیت کو ملا کر ان کا فتویٰ یہ ہے کہ ان دونوں میں سے جو زیادہ دیر میں ختم ہو وہ عدت یہ گزارے، یعنی اگر بچہ 3 مہینے سے پہلے پیدا ہو گیا تو 3 مہینے کی عدت ہے، اور 3 مہینے گزر چکے اور بچہ نہیں ہوا تو بچے کے ہونے تک عدت ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو سلمہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت ابن عباس کے پاس آیا اور اس وقت حضرت ابو ہریرہ بھی وہیں موجود تھے۔ اس نے سوال کیا کہ اس عورت کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے جسے اپنے خاوند کے انتقال کے بعد 40ویں دن بچہ ہو جائے؟ آپ نے فرمایا، دونوں عدتوں میں سے آخری عدت اسے گزارنی پڑے گی، یعنی اس صورت میں 3 مہینے کی عدت اس پر ہے۔ ابو سلمہ نے کہا، قرآن میں تو ہے کہ حمل والیوں کی عدت بچہ کا ہو جانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، میں بھی اپنے چچا زاد بھائی حضرت ابو سلمہ کے ساتھ ہوں، یعنی میرا بھی یہی فتویٰ ہے۔ حضرت ابن عباس نے اسی وقت اپنے غلام قریب کو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان سے یہ مسئلہ پوچھ آؤ۔ انہوں نے فرمایا، سبیعہ اسلمیہ کے شوہر قتل کیے گئے اور یہ اس وقت امید سے تھیں، 40 راتوں کے بعد بچہ ہو گیا۔ اسی وقت نکاح کا پیغام آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کر دیا۔ پیغام دینے والوں میں حضرت ابو سنابل بھی تھے۔ یہ حدیث قدر طوالت کے ساتھ اور کتابوں میں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عتبہ نے حضرت عمر بن عبداللہ بن ارقم زہری کو لکھا کہ وہ سبیعہ بنت حارث اسلمیہ کے پاس جائیں اور ان سے ان کا واقعہ دریافت کر کے انہیں لکھ بھیجیں۔
یہ گئے دریافت کیا اور لکھا کہ ان کے خاوند حضرت سعد بن خولہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ بدری صحابی تھے، حجۃ الوداع میں فوت ہو گئے۔ اس وقت یہ حمل سے تھیں۔ تھوڑے ہی دن کے بعد انہیں بچہ پیدا ہو گیا۔ جب نفاس سے پاک ہوئیں تو اچھے کپڑے پہن کر بناؤ سنگھار کر کے بیٹھ گئیں۔ حضرت ابو سنابل بن بلک جب ان کے پاس آئے تو انہیں اس حالت میں دیکھ کر کہنے لگے، تم جو اس طرح بیٹھی ہو تو کیا نکاح کرنا چاہتی ہو؟ واللہ تم نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ 4 مہینے 10 دن نہ گزر جائیں۔ میں یہ سن کر چادر اوڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے یہ مسئلہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا، بچہ پیدا ہوتے ہی تم عدت سے نکل گئیں، اب تمہیں اختیار ہے، اگر چاہو تو اپنا نکاح کر لو۔ مسلم۔ صحیح بخاری میں اس آیت کے تحت میں اس حدیث کے وارد کرنے کے بعد یہ بھی ہے کہ حضرت محمد بن سیرین ایک مجلس میں تھے جہاں حضرت عبد الرحمن بن ابو یعلا بھی تھے، جن کی تعظیم تکریم ان کے ساتھی بہت ہی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے حاملہ کی عدت آخری 2 عدتوں کی میعاد بتائی۔ اس پر میں نے حضرت سبیعہ والی حدیث بیان کی۔ اس پر میرے بعض ساتھی مجھے ٹہوکے لگانے لگے۔ میں نے کہا، پھر تو میں نے بڑی جرأت کی۔ اگر عبداللہ پر میں نے بہتان باندھا، حالانکہ وہ کوفہ کے کونے میں زندہ موجود ہیں، پس وہ ذرا شرما گئے اور کہنے لگے، لیکن ان کے چچا تو یہ نہیں کہتے۔ میں حضرت ابو عطیہ مالک بن عامر سے ملا۔ انہوں نے مجھے حضرت سبیعہ والی حدیث پوری سنائی۔ میں نے کہا، تم نے اس بابت حضرت عبداللہ سے بھی کچھ سنا ہے؟ فرمایا، یہ حضرت عبداللہ کہتے تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اس پر سختی کرتے ہو اور رخصت نہیں دیتے؟ سورۃ نساء قصرہ یعنی سورۃ طلاق، سورۃ نساء طولی کے بعد اتری ہے اور اس میں فرمان ہے کہ حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے۔ ابن جریر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو ملاعنہ کرنا چاہے میں اس سے ملاعنہ کرنے کو تیار ہوں، یعنی میرے فتوے کے خلاف جس کا فتویٰ ہو میں تیار ہوں کہ وہ میرے مقابلہ میں آئے اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت کرے۔ میرا فتویٰ یہ ہے کہ حمل والی کی عدت بچہ کا پیدا ہو جانا ہے۔ پہلے عام حکم تھا کہ جن عورتوں کی خاوند مر جائیں وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزاریں۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ حمل والیوں کی عدت بچے کا پیدا ہو جانا ہے۔ پس یہ عورتیں ان عورتوں میں سے مخصوص ہو گئیں۔ اب مسئلہ یہی ہے کہ جس عورت کا خاوند مر جائے
اور وہ حمل سے ہو تو جب حمل سے فارغ ہو جائے عدت سے نکل گئی۔ ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے کہ حضرت ابن مسعود نے یہ اس وقت فرمایا تھا جب انہیں معلوم ہوا کہ حضرت علی کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کی عدت ان دونوں عدتوں میں سے جو آخری ہو وہ ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت ابی بن کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ حمل والیوں کی عدت جو وضع حمل ہے یہ 3 طلاق والیوں کی عدت ہے یا فوت شدہ خاوند والیوں کی؟ آپ نے فرمایا دونوں کی۔ یہ حدیث بہت غریب ہے بلکہ منکر ہے، اس لیے کہ اس کی اسناد میں مثنی بن صباح ہے اور وہ بالکل متروک الحدیث ہے، لیکن اس کی دوسری سندیں بھی ہیں۔ پھر فرماتا ہے اللہ تعالی متقیوں کے لیے ہر مشکل سے آسانی اور ہر تکلیف سے راحت عنایت فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کے احکام اور اس کی پاک شریعت ہے جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے تمہاری طرف اتار رہا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو اللہ تعالی اور چیزوں کے ڈر سے بچا لیتا ہے اور ان کے تھوڑے عمل پر بڑا اجر دیتا ہے۔ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى۔ مطلقہ عورتوں کو ایام عدت میں اپنے مقدور کے مطابق وہیں رکھو جہاں خود رہتے ہو اور ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دو، اور اگر حمل سے ہوں تو بچہ جننے تک ان کا خرچ دیتے رہو۔ پھر اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دو، اور بچے کے بارے میں پسندیدہ طریق سے موافقت رکھو، اور اگر باہم ضد اور نا اتفاقی کرو گے تو بچے کو اس کے باپ کے کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا۔ صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس کے رزق میں تنگی ہو وہ جتنا خدا نے اس کو دیا ہے اس کے موافق خرچ کرے۔ خدا کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس کو دیا ہے، اور خدا ان قریب تنگی کے بعد کشائش بخشے گا۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وإن كنا أولاتی حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسِرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى۔ طلاق کے بعد بھی سلوک کی ہدایت۔
اللہ تعالی اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ جب ان میں سے کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے تو عدت کے گزر جانے تک اس کے رہنے سہنے کو اپنا مکان دے۔ یہ جگہ اپنی طاقت کے مطابق ہے، یہاں تک کہ حضرت قتادہ فرماتے ہیں اگر زیادہ وسعت نہ ہو تو اپنے ہی مکان کا ایک کونا اسے دے دے، اسے تکلیفیں پہنچا کر اس قدر تنگ نہ کرو کہ وہ مکان چھوڑ کر چلی جائے، یا تم سے چھوٹنے کے لیے اپنا حق مہر چھوڑ دے، یا اس طرح کہ طلاق دی، دیکھا کہ وہ ایک روز عدت کے رہ گئے ہیں، رجوع کا اعلان کر دیا، پھر طلاق دے دی اور عدت کے ختم ہونے کے قریب رجعت کر لی، تاکہ نہ وہ بیچاری سہاگن رہے نہ رانڈ۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر طلاق والی عورت حمل سے ہو تو بچہ ہونے تک اس کا نان نفقہ اس کے خاوند کے ذمہ ہے۔ اکثر علماء کا فرمان ہے کہ یہ خاص ان عورتوں کے لیے بیان ہو رہا ہے جنہیں آخری طلاق دے دی گئی ہو، جس سے رجوع کرنے کا حق ان کے خاوندوں کو نہ ہرا ہو، اس لیے کہ جن سے رجوع ہو سکتا ہے ان کی عدت تک کا خرچ تو خاوند کے ذمہ ہے ہی، وہ حمل سے ہوں تب اور بے حمل ہوں تو بھی۔ اور حضرات علماء فرماتے ہیں یہ حکم بھی انہی عورتوں کا بیان ہو رہا ہے جن سے رجعت کا حق حاصل ہے، کیونکہ اوپر بھی انہی کا بیان تھا، اسے الگ اس لیے بیان کر دیا کہ عموماً حمل کی مدت لمبی ہوتی ہے، اس لمحے کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ عدت کے زمانے جتنا نفقہ تو ہمارے ذمہ ہے، پھر نہیں، اس لیے صاف طور پر فرما دیا کہ رجعت والی طلاق کے وقت اگر عورت حمل سے ہو تو جب تک بچہ نہ ہو اس کا کھلانا پلانا خاوند کے ذمہ ہے۔ پھر اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ خرچ اس کے لیے حمل کے واسطے سے ہے یا حمل کے لیے ہے۔ امام شافعی وغیرہ سے دونوں قول مروی ہیں، اور اس بنا پر بہت سے فروعی مسائل میں بھی اختلاف رونما ہوا ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ جب یہ مطلقہ عورتیں حمل سے فارغ ہو جائیں تو اگر تمہاری اولاد کو وہ دودھ پلائیں تو تمہیں ان کی دودھ پلائی دینی چاہیے۔ ہاں، عورت کو اختیار ہے خواہ دودھ پلائے یا نہ پلائے، لیکن اول دفعہ کا دودھ اسے ضرور پلانا چاہیے، گو پھر دودھ نہ پلائے، کیونکہ عموماً بچہ کی زندگی اس دودھ کے ساتھ وابستہ ہے، اگر وہ بعد میں بھی دودھ پلاتی رہے تو ماں باپ کے درمیان جو اجرت طے ہو جائے وہ ادا کرنی چاہیے۔ تم میں آپس میں جو کام ہو وہ بھلائی کے ساتھ باقاعدہ دستور کے مطابق ہونے چاہیے، نہ اس کے نقصان کے در پہ رہے، نہ وہ اسے ایذا پہنچانے کی کوشش کرے، جیسے سورۃ بقرہ میں فرمایا، یعنی بچہ کے بارے میں نہ اس کی ماں کو ضرر پہنچایا جائے
نہ اس کے باپ کو۔ پھر فرماتا ہے اگر آپس میں اختلاف بڑھ جائے، مثلاً لڑکے کا باپ کم دینا چاہتا ہے اور اس کی ماں کو منظور نہیں، یا ماں زائد مانگتی ہے جو باپ پر گراں ہے اور موافقت نہیں ہو سکتی، دونوں کسی بات پر رضامند نہیں ہوتے، تو اختیار ہے کہ کسی اور دایاہ کو دیں۔ ہاں، جو اور دایاہ کو دیا جانا منظور کیا جاتا ہے، اگر اسی پر اس بچہ کی ماں رضامند ہو جائے تو زیادہ مستحق یہی ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ بچے کا باپ یا ولی جو اسے چاہیے کہ بچے پر اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، تنگی والا اپنی طاقت کے مطابق دے، طاقت سے بڑھ کر تکلیف کسی کو اللہ نہیں دیتا۔ تفسیر ابن جریر میں ہے کہ حضرت ابو عبیدہ کی بابت حضرت عمر نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ مٹوا کپڑا پہنتے ہیں اور ہلکی غذا کھاتے ہیں۔ آپ نے حکم دیا کہ انہیں 1000 دینار بھجوا دو، اور جس کے ہاتھ بھجوائے ان سے کہہ دیا کہ دیکھنا وہ ان دیناروں کو پا کر کیا کرتے ہیں۔ جب یہ اشرفیاں انہیں مل گئیں تو انہوں نے باریک کپڑے پہننے اور نہایت نفیس غذائیں کھانی شروع کر دیں۔ قاصد نے واپس آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ اس پر رحم کرے، اس نے اس آیت پر عمل کیا کہ کشادگی والا اپنی کشادگی کے مطابق خرچ کرے اور تنگی و ترچی والا اپنی حالت کے موافق۔ طبرانی کی ایک غریب حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے پاس 10 دینار تھے، اس نے ان میں سے ایک راہ اللہ صدقہ کیا۔ دوسرے کے پاس 10 اوقیاہ تھے، اس نے اس میں سے ایک اوقیاہ یعنی 40 درہم خرچ کیے۔ تیسرے کے پاس 100 اوقیاہ تھے، جس میں سے اس نے اللہ کے نام پر 10 اوقیاہ خرچ کیے، تو یہ سب اجر میں اللہ کے نزدیک برابر ہیں، اس لیے کہ ہر ایک نے اپنے مال کا 10واں حصہ فی سبیل اللہ دیا ہے۔ پھر اللہ تعالی سچا وعدہ دیتا ہے کہ وہ تنگی کے بعد آسانی کر دے گا، جیسے اور جگہ فرمایا تحقیق کے ساتھ آسانی ہے۔ مسند احمد کی حدیث اس جگہ وارد کرنے کے قابل ہے، جس میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگلے زمانے میں ایک میاں بیوی تھے جو فقر و فاقہ سے اپنی زندگی گزار رہے تھے، پاس کچھ بھی نہ تھا۔ ایک مرتبہ یہ شخص سفر سے آیا اور سخت بھوکا تھا، بھوک کے مارے بے تاب تھا۔ آتے ہی اپنی بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا آپ خوش ہو جائیے، اللہ تعالی کی دی ہوئی روزی ہمارے ہاں آ پہنچی ہے۔ اس نے کہا پھر لاؤ، جو کچھ ہو دے دو، میں بہت بھوکا ہوں۔ بیوی نے کہا
اور ذرا سی دیر صبر کر لو، اللہ کی رحمت سے ہمیں بہت کچھ امید ہے۔ پھر جب کچھ دیر اور ہو گئی، اس نے بے تاب ہو کر کہا، جو کچھ تمہارے پاس ہے دیتی کیوں نہیں؟ مجھے تو بھوک سے سخت تکلیف ہو رہی ہے۔ بی بی نے کہا، اتنی جلدی کیوں کرتے ہو؟ اب تنور کھولتی ہوں۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد جب بیوی نے دیکھا کہ یہ اب پھر تقاضا کرنا چاہتے ہیں تو خود بخود کہنے لگیں، اب اٹھ کر تنور کو دیکھتی ہوں۔ اٹھ کر جو دیکھتی ہیں تو قدرت اللہ سے ان کے توکل کے بدلے وہ بکری کے پہلو کے گوشت سے بھرا ہوا ہے۔ دیکھتی ہیں کہ گھر کی دونوں چکیاں از خود چل رہی ہیں اور برابر آٹا نکل رہا ہے۔ انہوں نے تنور میں سے سب گوشت نکال لیا اور چکیوں میں سارا آٹا اٹھا لیا اور جھاڑ دیں۔ حضرت ابو ہریرہ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر وہ صرف آٹا لے لیتی اور چکی نہ جھاڑتی تو وہ قیامت تک چلتی رہتی۔ اور روایت میں ہے کہ ایک شخص اپنے گھر پہنچا، دیکھا کہ بھوک کے مارے گھر والوں کا برا حال ہے۔ آپ جنگل کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ یہاں ان کی نیک بخت بیوی صاحبہ نے جب دیکھا کہ میاں بھی پریشان حال ہیں اور یہ منظر دیکھ نہیں سکے اور چل دیے تو چکی کو ٹھیک ٹھاک کیا، تنور سلگھایا اور اللہ تعالی سے دعا کرنے لگیں، اے اللہ ہمیں روزی دے۔ دعا کر کے اٹھیں تو دیکھا کہ ہنڈیا گوشت سے پر ہے، تنور میں روٹیاں لگ رہی ہیں اور چکی سے برابر آٹا ابلا چلا آتا ہے۔ اتنے میں میاں بھی تشریف لائے۔ پوچھا کہ میرے بعد تمہیں کچھ ملا؟ بیوی صاحبہ نے کہا، ہاں، ہمارے رب نے ہمیں بہت کچھ عطا فرما دیا۔ اس نے جا کر چکی کے دوسرے پارٹ کو اٹھا لیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ واقعہ بیان ہوا تو آپ نے فرمایا، اگر وہ اسے نہ اٹھاتا تو قیامت تک یہ چکی چلتی ہی رہتی۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ اور بہت سی بستیوں کے رہنے والوں نے اپنے پروردگار اور اس کے پیغمبروں کے احکام سے سرکشی کی تو ہم نے ان کو سخت حساب میں پکڑ لیا اور ان پر ایسا عذاب نازل کیا جو نہ دیکھا تھا نہ سنا۔ فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا۔ سو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام نقصان ہی تو تھا۔ أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا۔ فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا۔ خدا نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تو اے ارباب دانش جو ایمان لائے ہو خدا سے ڈرو، خدا نے تمہارے پاس نصیحت کی کتاب بھیجی ہے۔
رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا۔ اور اپنے پیغمبر بھی بھیجے ہیں جو تمہارے سامنے خدا کی واضح المطالب آیتیں پڑھتے ہیں، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ہیں ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آئیں، اور جو شخص ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا ان کو باغہائے بہشت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ابد الآباد ان میں رہیں گے۔ خدا نے ان کو خوب رزق دیا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ شریعت پر چلنا ہی روشنی کا انتخاب ہے۔ جو لوگ اللہ کے امر کا خلاف کریں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مانیں، اس کی شریعت پر نہ چلیں، انہیں ڈانٹا جا رہا ہے کہ دیکھو گزشتہ لوگوں میں سے بھی جو اس روش پر چلے وہ تباہ و برباد ہو گئے، جنہوں نے سرتابی، سرکشی اور تکبر کیا، حکم اللہ اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پرواہی برتی، آخرش انہیں سخت حساب دینا پڑا اور اپنی بد کرداری کا مزاح چکھنا پڑا، انجام کار نقصان اٹھایا۔ اس وقت نادم ہونے لگے، لیکن اب مذمت کس کام کی؟ پھر دنیا کے اس عذاب سے ہی اگر پلہ پاک ہو جاتا تو جب بھی ایک بات تھی، نہیں تو پھر ان کے لیے آخرت میں بھی سخت تر عذاب اور بے پناہ مار ہے۔ اب اے سوچ سمجھ والو، چاہیے کہ ان جیسے نہ بنو اور ان کے انجام سے عبرت حاصل کرو۔ اے عقل مند ایماندارو، اللہ نے تمہاری طرف قرآن کریم نازل فرما دیا ہے۔ ذکر سے مراد قرآن ہے، جیسے اور جگہ فرمایا ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور بعض نے کہا ہے ذکر سے مراد یہاں رسول ہیں، چنانچہ ساتھ ہی فرمایا ہے رسولن تو یہ بدل اشتمال ہے، چونکہ قرآن کے پہنچانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، تو اس مناسبت سے آپ کو لفظ ذکر سے یاد کیا گیا۔ حضرت امام ابن جریر بھی اسی مطلب کو درست بتاتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت بیان فرمائی کہ وہ اللہ کی واضح اور روشن آیتیں پڑھ سناتے ہیں تاکہ مسلمان اندھیروں سے نکل آئیں اور روشنیوں میں پہنچ جائیں، جیسے اور جگہ ہے۔ آیت الف لام را
کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ اس کتاب کو ہم نے تجھے دیا ہے تاکہ تو لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی میں لائے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے، وہ انہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لاتا ہے، یعنی کفر و جہالت سے ایمان و علم کی طرف۔ چنانچہ اور آیت میں اللہ تعالی نے اپنی نازل کردہ وحی کو نور فرمایا ہے، کیونکہ اس سے ہدایت اور راہ راست حاصل ہوتی ہے، اور اسی کا نام روح بھی رکھا ہے، کیونکہ اس سے دلوں کی زندگی ملتی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے، یعنی ہم نے اسی طرح تیری طرف اپنے حکم سے روح کی وحی کی، تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے نور کر دیا جس کے ساتھ ہم اپنے جس بندے کو چاہیں ہدایت کرتے ہیں۔ یقیناً تو صحیح اور سچی راہ کی راہبری کرتا ہے۔ پھر ایمانداروں اور نیک اعمال والوں کا بدلہ بہتی نہروں والی ہمیشہ رہنے والی جنت بیان ہوا ہے، جس کی تفسیر بارہا گزر چکی ہے۔ اللہ الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ خدا تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ویسی ہی زمینیں، ان میں خدا کے حکم اترتے رہتے ہیں تاکہ تم لوگ جان لو کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ خدا اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ حیرت افزا شان ذوالجلال اللہ تعالی اپنی قدرت کاملہ اور اپنی عظیم الشان سلطنت کا ذکر فرماتا ہے تاکہ مخلوق اس کی عظمت و عزت کا خیال کر کے اس کے فرمان کو قدر کی نگاہ سے دیکھے اور اس پر عمل بن کر اسے خوش کرے۔ تو فرمایا کہ 7 آسمانوں کا خالق اللہ تعالی ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا
کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ پاک نے ساتوں آسمانوں کس طرح اوپر تلے پیدا کیا ہے، اور جگہ ارشاد ہے یعنی ساتوں آسمان اور زمین اور ان میں جو کچھ ہے سب اس اللہ کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ پھر فرماتا ہے اسی کی مثال زمینیں ہیں، جیسے کہ بخاری و مسلم کی صحیح حدیث میں ہے، جو شخص ظلم کر کے کسی کی ایک باشت بھر زمین لے لے گا اسے ساتوں زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ صحیح بخاری میں ہے اسے ساتویں زمین تک دھنسایا جائے گا۔ میں نے اس کی تمام سندیں اور کل الفاظ ابتدا اور انتہا میں زمین کی پیدائش کے ذکر میں بیان کر دیے ہیں۔ فالحمدللہ، جن بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد ہفتے اقلیم ہے، انہوں نے بے فائدہ دوڑ بھاگ کی ہے اور اختلاف بے جا میں پھنس گئے ہیں، اور بلا دلیل قرآن حدیث کا صریح خلاف کیا ہے۔ سورۃ حدید میں آیت وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاہِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ کی تفسیر میں ساتوں زمینوں اور ان کے درمیان کی دوری کا اور ان کی موٹائی کا جو 500 سال کی ہے پورا بیان ہو چکا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں بھی ہے، ساتوں آسمان اور جو کچھ ان میں اور ان کے درمیان ہے، اور ساتوں زمینیں اور جو کچھ ان میں اور ان کے درمیان ہے، کرسی کے مقابلہ میں ایسے ہیں جیسے کسی لمبے چوڑے بہت بڑے چٹیل میدان میں ایک چھلا پڑا ہو۔ ابن جریر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اگر میں اس کی تفسیر تمہارے سامنے بیان کر دوں تو اسے نہ مانو گے، اور نہ ماننا جھوٹا جاننا ہے۔ اور روایت میں ہے کہ کسی شخص نے اس آیت کا مطلب پوچھا تھا، اس پر آپ نے فرمایا تھا کہ میں کیسے باور کر لوں کہ جو میں تجھے بتاؤں گا تو اس کا انکار کرے گا۔ اور روایت میں مروی ہے کہ ہر زمین میں مثل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور اس زمین کی مخلوق کے ہے، اور ابن مسنہ والی اس روایت میں آیا ہے ہر آسمان میں مثل ابراہیم کے ہے۔ بے حقیقی کتاب الاسماء والصافات میں حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ ساتوں زمینوں میں سے ہر ایک میں نبی ہے مثل تمہارے نبی کے، اور آدم ہیں مثل آدم کے، اور نوح ہیں مثل نوح کے، اور ابراہیم ہیں مثل ابراہیمی کے، اور عیسیٰ ہیں مثل عیسیٰ کے۔ پھر امام بیہقی نے ایک اور روایت بھی ابن عباس کی وارد کی ہے اور فرمایا ہے اس کی اسناد صحیح ہے، لیکن یہ بالکل شاذ ہے۔ ابو الضحیٰ جو اس کے ایک راوی ہیں
میرے علم میں تو ان کی متابعت کوئی نہیں کرتا، واللہ اعلم۔ ایک مرسل اور بہت ہی منکر روایت ابن ابی دنیا لائے ہیں، جس میں مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے مجمع میں تشریف لائے، دیکھا کہ سب کسی غور و فکر میں چپ چاپ ہیں، پوچھا کیا بات ہے؟ جواب ملا اللہ کی مخلوق کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، مخلوقات پر نظریں دوڑاؤ، لیکن کہیں اللہ کی بات غور و خوض میں نہ پڑ جانا۔ سنو، اس مغرب کی طرف ایک سفید زمین ہے، اس کی سفیدی اس کا نور ہے، یا فرمایا اس کا نور اس کی سفیدی ہے۔ سورج کا راستہ 40 دن کا ہے، وہاں اللہ کی ایک مخلوق ہے جس نے ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی کبھی اس کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ نے کہا پھر شیطان ان سے کہاں ہے؟ فرمایا انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ شیطان پیدا بھی کیا گیا ہے یا نہیں۔ پوچھا کیا وہ بھی انسان ہیں؟ فرمایا نہیں، حضرت آدم کی پیدائش کا بھی علم نہیں۔ الحمدللہ، سورۃ طلاق کی تفسیر بھی پوری ہوئی۔